کلپ نمبر 1551۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 30 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ترجمہ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کفار اس قدر کم عقل اور کم علم ہیں کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے علم کی انتہا وہم اور گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ ان کی شفاعت کریں گے، اور اس باطل وہم پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کفار کے علم کی حد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ترجمہ، آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس نے کائنات کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ مخلوق میں سے جس نے اس کی نافرمانی کی اور برے اعمال میں مصروف رہا اسے جہنم کی سزا دے، اور جنہوں نے دنیا میں اس کی اطاعت و فرما برداری کی اور نیک اعمال کیے انہیں انتہائی اچھا صلہ یعنی جنت عطا فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ ترجمہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صغیرہ، نمبر 2 کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے پر دنیا میں حد جاری ہو، جیسے قتل، زنا اور چوری وغیرہ، یا اس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، جیسے غیبت، چغل خوری، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اور فواحش میں ہر قبیح قول، فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ داخل ہیں۔ البتہ یہاں فواحش سے وہ کبیرہ گناہ مراد ہیں جن کی قباحت اور فساد بہت زیادہ ہو، جیسے زنا کرنا، قتل کرنا اور چوری کرنا وغیرہ۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہے جس میں بیان کردہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، کہ اتنا تو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ بے شک تمہارے رب عز و جل کی مغفرت وسیع ہے، تو وہ جو گناہ چاہے بغیر توبہ کے معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کو بغیر توبہ کے معاف فرما دے۔ البتہ گناہوں کی معافی کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی برکت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صغیرہ گناہ مسلسل کرتے رہیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ کرنے سے کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا، اور صغیرہ گناہ کرتے رہنے سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔
کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا رہتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ نوٹ: کبیرہ گناہوں سے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت تفسیر سماعت فرمائیں۔ نیز اس موضوع پر علامہ ابن حجر مکی کی تالیف الزواجر عن اقتراف الکبائر کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔ ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور میں زیادہ متقی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ہستی کی ابتدا سے لے کر آخری ایام تک کے جملہ احوال جانتا ہے۔ وہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں اور اسی کا جاننا کافی ہے، کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے۔ لہذا دوسروں پر اپنے اعمال کا اظہار اور نام و